بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ سورہ توبہ 10واں پارہ 32 نمبر آیہ مبارکہ۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 قمری اسلامی مہینے ان کا ذکر کیا، اور خاص طور پر منہا 4 حرم، 4 حرمت والے مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم الحرام کا ذکر کیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ جو ہیں وہ ان 4 مہینوں کا اس قدر ادب اور احترام کرتے کہ اپنی تلواریں نیام کے اندر رکھ لیتے ہیں اور لوٹ مار سے باز رہتے ہیں، اپنے دشمنوں سے بے خوف ہو کر چلتے پھرتے ہیں۔ اگر باپ اور بھائی کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تو اس سے جو ہے وہ بدلہ نہیں لیتے تھے، یعنی ان کا ادب اور احترام کیا کرتے ہیں اور گناہوں سے جو ہے وہ بچا کرتے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں پہلا ہے محرم الحرام۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چاہا کہ مسلمانوں کے لیے بھی کوئی اپنی تاریخ ہونی چاہیے۔ آپ نے مجلس شورا سے مشورہ لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میری رائے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی تو 12 ربیع الاول کو آپ پہنچے، تو ربیع الاول جو ہے وہ ہجرت کا مہینہ ہے، تو یہیں سے مسلمانوں کے سال کا آغاز کر دیا جائے، اور اس میں ہی حضور علیہ السلام کی ولادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح یہ ترتیب زمانہ جاہلیت کے اندر موجود تھی، محرم الحرام سے سال کا آغاز کیا جاتا، اسلام کے اندر بھی اسی سے آغاز کیا جائیں۔ 2 ماہ 8 دن پیچھے جا کر محرم الحرام سے جو ہے وہ تاریخ کا آغاز کر دیا گیا۔ اسی طرح رمضان المبارک کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھنے کا ثواب ہے وہ ہے محرم الحرام۔ محرم الحرام کے اندر 10 محرم کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ محرم کی 10ویں تاریخ ہوتی ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام عطا فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے ساتھ لگیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے جو ہے وہ نجات عطا فرمائی اور آگ آپ کے اوپر گلزار بن گئی، حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی بیماری اور تکلیف کو دور کیا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی جو ہے وہ لوٹائی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا، حضرت یوسف علیہ السلام قید سے آزاد ہوئے اور کنویں سے باہر تشریف لائیں۔ حضور علیہ السلام نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا، قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی، پہلی بارش بھی اسی دن ہوئی، اور امام علی مقام، امام حمام، حضرت سیدنا امام الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے رفقا کے ساتھ میدان کربلا کے اندر یوم عاشوراء کو جام شہادت نوش فرمایا۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائیں تو مسلم شریف جلد نمبر 1 کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں،
حضور علیہ صلوات و سلام نے ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے ظلم سے نجات عطا کی اور فرعون کو دریا کے اندر غرق کیا، ہم تشکر کے طور پر جو ہے اس دن روزہ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ صلوات و سلام نے ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم تو پھر حضرت موسیٰ علیہ صلوات و سلام پر زیادہ حق رکھتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ صلوات و سلام کے زیادہ قریب ہیں۔ فَصَامَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ صلوات و سلام نے روزہ رکھا، وَآمَرَ بِصِيَامِهِ، اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا صوموا یوم عاشوراء، کہ یوم عاشوراء کو روزہ رکھا کرو، یوم کانت الانبیاء تصومہ، کہ یہ ایسا دن ہے کہ جس دن اللہ کے نبی جو ہیں وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ جامع صغیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 215۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے عاشوراء کا روزہ رکھا، صحابہ کرام نے بھی رکھا، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ انہ یوم یعظمہ الیہود والنصارى، یہ عاشوراء کا دن تو وہ دن ہے جس کی تعظیم یہودی بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لئن بقیت الی قابل، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو لأصومن التاسع، تو میں 9 محرم الحرام کا روزہ بھی اس کے ساتھ ہی رکھوں گا۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 مشکوٰۃ شریف۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے، مجھے گمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے سارے گناہوں کو ختم فرما دے گا۔ 10 محرم الحرام کو لوگ جو ہے بڑی عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ نیاز تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء، جس شخص نے 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت رکھی اور زیادہ خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارا سال جو ہے اس کے رزق کے اندر جو ہے وسعتیں عطا فرمائے گا۔ تو 10 محرم الحرام کو جو شخص روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 10,000 شہیدوں اور 10,000 حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1,000 شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 60 سال کی جو ہے بغیر دکھلاوے کے عبادت کا جو ہے وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ غنیۃ الطالبین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 53۔ اسی طرح جو شخص یوم عاشوراء کو روزہ افطار کراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا ثواب عطا فرماتا ہے گویا کہ اس نے پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ بھر کر جو ہے وہ افطاری کروائی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اس مہینے کو بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عبادت کے اندر اور قرآن پاک کی تلاوت کے اندر، اسی طرح نوافل کے اندر گزاریں۔ اسی طرح ہم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ توبہ کریں، ذکر و اذکار کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھیں اور اہل بیت اکرام جو ہیں ان کے فضائل کو بیان کریں، اہل بیت سے محبت کا اظہار کریں اور اہل بیت پاک جو ہے ان کے اوپر درود و سلام جو ہے وہ پیش کریں۔ اس دن یہ 10 محرم الحرام جو ہے عبادت کے اندر گزارنا چاہیے، ادب اور احترام کے اندر گزارنا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں لوگ جو ہے بڑی جو ہے اس کی بے ادبی کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر بھی اسی طرح گانے وغیرہ سنتے رہتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو لوگ اپنے اعزاء و اقارب جو ہیں ان کی قبروں کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں اور سبیلوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو لوگ پوچھتے ہیں سبیل لگانا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ بڑے ثواب کا کام ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں، لوگوں کو جو پانی پلائے گا اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ بے شمار ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور قبرستان میں جانا کیسا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور الا فزوروها، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا،
اب تم جو ہے قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ باعث ثواب ہے۔ قبرستان میں جانا ثواب ہے، زیارت کرنا ثواب ہے، لیکن جا کر جو ہے قبروں کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح خواتین جو ہیں ان کو اس دن جو ہے وہ فتنے سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کے اندر رہنا چاہیے۔ اور خود مشاہدے کے اندر آتا ہے ایک بندہ، وہ پوری انہماک کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کے اندر مشغول ہوتا ہے، لیکن لوگ جو ہیں قبروں کے اوپر سے گزر کر جا رہے ہوتے ہیں، اور گدھے جو ہیں ان کے اوپر مٹی ڈال کر جو ہے وہ دوسری قبروں سے کراس کر کے جا رہے ہوتے ہیں، قبروں کے اوپر سے جا رہے ہوتے ہیں۔ خواتین اور بچے جو ہیں وہاں پر جا کر قبروں کے اوپر سے جو ہے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، اس لیے بچوں کو جو ہے وہاں پر منع کرنا چاہیے، خواتین کو جو ہے وہ آداب سکھانے چاہیے، گھروں میں رہیں، گھروں میں تلاوت کریں، گھروں میں محفل پاک کا اہتمام کریں، گھروں میں نیاز کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی محرم الحرام کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔